Assalamu alaikum students, this is Usman Altaf and our today's topic is factors that influence public policy. The learning objective of this topic is to find out the factors which really influence the public policy and how they influence the public policy and what are the purposes of these factors in public policy. There are so many factors which actually influence public policy, which includes public opinion, economic condition, technological change and interest group. ये पब्लिक ओपिनियन की सूरत में भी हो सकते हैं ये फैक्टर. इकोनॉमिक कंडीशंस भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. टेक्नोलॉजिकल चेंज भी पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में से एक है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट ग्रुप. ये जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो कैसे पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. इसके साथ साथ आइडेंटिफाई वेज दैट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैन इन्फ्लुएंस टू ऑपरेटिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेसेस. बिजनेस इकोनॉमी से रिलेट करता है और किसी भी मुल्क की जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में भी और उनको इन्फ्लुएंस करने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं. पब्लिक पॉलिसी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेटेड प्रोसेस. पब्लिक पॉलिसी जो है वो एक पेचीदा प्रोसेस है. पब्लिक पॉलिसी का जो अमल है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू बनता है, चलता है. दिस इंक्लूड्स मैनी बिजनेसेस, इंटरेस्ट ग्रुप एंड इंडिविजुअल competing and collaborating to influence policy maker to act in a particular way and on a variety of policies. जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से हों, इंटरेस्ट ग्रुप के हवाले से हों, या उसमें आप डिफरेंट बिजनेसेस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं, दे ऑलवेज टेंड टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी मेकर्स. जो पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं, कौन है पब्लिक पॉलिसी मेकर्स? जो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, द पीपल हु हैव गॉट द पावर, द पीपल हु हैव गॉट द पोटेंशियल एंड पावर टू फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज. ये जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इंटरेस्ट ग्रुप के हवाले से या एनवायरमेंटल चेंजेस के हवाले से, चेंज इन टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअली या कलेक्टिवली पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनको अचीव कर सकें. द टैक्टिक्स कैन इंक्लूड लॉबिंग, एडवोकेटिंग देयर पोजीशंस पब्लिकली, ताकि वो जो किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, लॉबी की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में, और डिफरेंट जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए पब्लिकली इन चीज़ों को अनाउंस करते हैं ताकि पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके और जो पब्लिक पॉलिसी बने वो उन लोगों के फेवर में बने जो कि पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपनी फेवर में. इसी तरीके से जो पॉलिटिकल फिजिबिलिटी होती है, वेदर अ मेजोरिटी ऑफ अदर्स विल सपोर्ट द पॉलिसी एंड ऑल्सो हाउ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट द पॉलिसी वुड बी इन अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम. ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसा मैंने कहा, इनका मकसद सिर्फ इन्फ्लुएंस करने का ये होता है कि पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाए उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो इन लोगों को मिले जो कि पब्लिक पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं. पब्लिक पॉलिसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं. पब्लिक ओपिनियन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, इसी तरीके से न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज आर वन ऑफ देम, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, एनजीओज जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, बिजनेस लॉबिंग एंड अदर पॉलिटिकल एक्टिविटी. किसी भी जो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होते हैं वहां पर पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो है अपना अहम किरदार अदा करते हैं. इसको जब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले है जी पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन एंड प्रायोरिटीज हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी ओवर टाइम. ये किसी भी तरीके से पब्लिक ओपिनियन जो है डेमोक्रेटिक कल्चर्स में, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में अपना बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं. दिस इज इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी थ्रू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मुराद क्या है कि वोटर्स जो हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो अपनी डिमांड सामने रख सकते हैं. अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको एक तरह का इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है. इसी तरीके से सिटीजन्स रैलीज निकाली जाती हैं, जलसे जुलूस किए जाते हैं. एंड एक्शन दैट इफेक्ट गवर्नमेंटल डिसीजन मेकर्स, के गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको प्रेशराइज किया जा सके, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को प्रेशराइज किया जा सके, पॉलिसी मेकर्स को पब्लिक ओपिनियन की बुनियाद के ऊपर प्रेशराइज किया जा सके ताकि जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज हैं वो इनके फेवर में
बने और ये अपना मकसद हासिल कर सकें. इसी तरीके से नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एज यू नो, कोई भी मुल्क जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक पोजीशंस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बगैर नहीं चल सकता. मिसाल के तौर के ऊपर द ग्रेट रिसेशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century enhance interest and support for public investments and incentives that could help to create jobs. اب اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ کی اکنامک کنڈیشنز سسٹینیبل ہیں, پازیٹیو ہیں, اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ اتنی سیلف سفیشینٹ ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کر سکیں اور لوگوں کا اعتماد بھی آپ کو حاصل ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب گریٹ ریسیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ واٹ از ریسیشن. کسی بھی ملک کی جو جی ڈی پی ہوتی ہے, جو اس کی گروتھ ریٹ ہوتی ہے, اینول گروتھ ریٹ ہوتی ہے, جی ڈی پی, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, جس ملک کی جتنی زیادہ اکنامک گروتھ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ ملک پاورفل کنسیڈر کیا جائے گا. اور جو جی ڈی پی ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, اینول بیسس کے اوپر جو ہم کسی بھی ملک کی ڈومیسٹک گڈز اینڈ سروسز کا اندازہ لگاتے ہیں یا اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں, تو جب یہ پروڈکشن رک جاتی ہے, زیرو ہو جاتی ہے, اور مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر, چاہے وہ وار کی سچویشن ہو, چاہے وہ آپ کی پروڈکشن, انڈسٹریل پروڈکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی, یا آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹس میں بھی لاس ہوتا ہے, تو اس کو ہم ریسیشن بولتے ہیں. جب کسی بھی ملک کی جی ڈی پی مائنس میں چلی جاتی ہے, زیرو پہ چلی جاتی ہے, کہ مطلب اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہوں اور اس کی جو پروڈکشن ہے, جو انکم ہے, جو اکنامک گروتھ ہے, وہ بالکل زیرو ہو جائے اور مائنس ہو جائے, تو اسے ہم ریسیشن کہتے ہیں. تو یہ اس بات کا جو ہے وہ انڈیا دیا گیا ہے, اس میں اس بات کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ جب 21st سینچری کے جو فرسٹ ڈیکیڈ میں, اٹ واز ان 1928, 29, 30s کی یہ بات ہے گریٹ ریسیشن کی, جب پوری دنیا میں ریسیشن آ گیا تھا, تو اس میں اس بات کو انکریج کیا گیا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اور پبلک انویسٹمنٹس کو زیادہ جو ہے وہ فوکس رکھا جائے اپنی پالیسی میکنگ میں پوری دنیا میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ کی جا سکیں اور ملک کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو سسٹینیبل اور اس کو پازیٹیولی گرو کیا جا سکے. Technological change is also very important. Technological advancement often motivated by market and business opportunities. کہ جب آپ کی جو ٹیکنالوجیکل چینج ہے اس میں نئی نئی انڈسٹریز لگیں گی, اس میں نیا نیا انویسٹر آپ کے ملک میں آ کر آپ کی اکنامک کنڈیشن کو چینج کرنے میں اپنا اہم رول پلے کرے گا. دیکھیں جس طرح اس سے فائدہ کیا ہوگا, لوور کاسٹ اینڈ ایزیئر ٹو یوز ٹیکنالوجیز کین انکریز پبلک سپورٹ فار پالیسیز دیٹ پروموٹ نیو renewable energy and energy efficiency and that reduce environmental damage. آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کریں گے تو اس میں سب سے امپورٹنٹلی کیا ہوگا, جو سب سے اہم چیز ہے اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے روزگار میں بہتری آئے گی. اور نئی ٹیکنالوجی جب کسی بھی ملک میں آتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹلی لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے, اور نئی ٹیکنالوجی کے یوز سے انوائرمنٹل ڈیمیج کو ہم جو ہے وہ منیمائز کر سکتے ہیں, جس کا ایفیکٹ اور جس کا امپیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پبلک پالیسیز میں اور پبلک پالیسی کے تھرو جو بیٹرمنٹ آف دا پیپل ہے اس کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا. اس کے بعد انٹرسٹ گروپس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. انٹرسٹ گروپس جو ہیں وہ خاص طور کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ پروفیشنل آرگنائزیشنز کی صورت میں, لیبر یونین کی صورت میں, انوائرمنٹل ایڈوکیسی آرگنائزیشنز کی شکل میں, اینڈ کاز اورینٹڈ سٹیزن گروپس اینڈ لابیز. اور یہ ڈفرینٹ لابیز ہوتی ہیں جو کہ باقاعدہ طور کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی جو ان کی وشفل تھنکنگ ہوتی ہے, ان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں, ان کو فلفل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ڈفرینٹ طریقوں سے پریشرائز کرتے ہیں. ان کو پریشر گروپ بھی کہتے ہیں, ان کو انٹرسٹ گروپ بھی کہا جاتا ہے. اور انٹرسٹ گروپس ایڈوکیٹ فار پبلک پالیسیز دیٹ سرو دا ڈیزائرز آف دیئر اون انٹرسٹ, کہ یہ جو پبلک پالیسی اس طریقے کی بنائی جائے, گورنمنٹ کو اور پالیسی میکرز کو اس طریقے سے یہ انفلوئنس کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ان کو انٹرسٹ گروپ کے ساتھ ساتھ پریشر گروپس بھی کہا جاتا ہے, اور یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پبلک پالیسیز کو اپنے انٹرسٹ کی طرف مولڈ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور پبلک پالیسی میکنگ پروسیس میں, فارمولیشن پروسیس میں, اور پبلک پالیسی امپلیمنٹیشن پروسیس میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس
اس کے بعد ہے جی بزنس ایسوسیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. بزنس ایسوسیشن جس طرح کامرس گروپ ہوتے ہیں, چیمبر آف کامرس ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, ہر ملک میں ہوتے ہیں. بزنس ایفرٹس ٹو انفلوئنس پبلک پالیسی اینڈ گورنمنٹ انکلوڈ ناٹ اونلی انڈیویجول کمپنی ایفرٹس بٹ آلسو بزنس ایسوسیشن. یہ کسی ایک جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے بیسیکلی کسی بھی ملک میں, جسے ہم بزنس ایسوسیشنز بھی کہتے ہیں, یہ پبلک پالیسیز کو اپنے بزنس کے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ڈفرینٹ میتھڈس کے ذریعے جو ہے وہ پریشرائز کر کے ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, تاکہ جو بھی پبلک پالیسی بنائی جائے ان سے ان کے بزنس کا, ان پبلک پالیسی سے ان کے بزنس کا جو پروفٹ ہے اس کو میکسیمائز کیا جا سکے. جس طرح ہم دا یو ایس چیمبر آف کامرس از اے ورلڈ لارجسٹ business organization representing the interest of more than 3 million businesses of all sizes, sectors and regions. کہ یہ جو بزنس ایسوسیشنز ہیں, ظاہر ہے کسی بھی ملک کی ٹریڈ میں جو بزنس ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اکنامک گروتھ میں. بزنس کو اگر جو ڈومیسٹک بزنس ہے اس کو اگر جو ہے وہ فیور نہ دی جائے, اگر ان کے جو فیور میں پالیسیز نہ بنائی جائیں تو پھر ملک کی جو اوور آل اکنامک کنڈیشن ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ کا نیشنل جی ڈی پی ہے, نیشنل اکنامک گروتھ ہے, اس کا کیونکہ یہ ایک اہم حصہ ہوتے ہیں یہ بزنس مین اور بزنس ایسوسیشنز, تو یہ پھر پبلک پالیسیز کو بھی اس طریقے سے ڈیزائن کروانے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ ان کے بزنس کو اور ان کے بزنس انٹرسٹ کو میکسیمائز کر سکیں, ان کے پروفٹ میں مزید اضافہ ہو سکے. اسی طریقے سے این جی اوز, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں یہ پراپرلی کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی, کسی بھی اسٹیٹ کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی, اس لیے ان کو این جی اوز کہا جاتا ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. دیز آر انٹرسٹ گروپس, ان کو بھی ہم انٹرسٹ گروپس کے طور کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دے آفن ٹرائی ٹو انفلوئنس پرائیویٹ بزنسز بہیویئر آئدر ڈائریکٹلی بائی پرسویشن اور پروٹیسٹ اور انڈائریکٹلی بائی بینگ انفلوئنشل ان شیپنگ پبلک پالیسی. یہ جو ہے پروٹیسٹ کے ذریعے اور اپنی ڈفرینٹ جو ان کے نیریٹوز ہوتے ہیں ان کے ذریعے اور اپنی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے ذریعے اور ایون پروٹیسٹ کے ذریعے, کیونکہ یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یہ دے ڈو ہیو دیئر روٹس ڈیپ ان دا پبلک, یہ پبلک میں بہت زیادہ جو ہے اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں, لہٰذا یہ پبلک کو موٹیویٹ کرتی ہیں اور ان کے ذریعے پبلک پالیسیز کو جو ہے وہ اپنی فیور میں جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اپنی نان گورنمنٹل جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ان این جی اوز کے اندر آتے ہیں, ان کو میکسیمم ریلیف دلوانے کے لیے اپنے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو, اپنی آرگنائزیشنز کو گورنمنٹ کی طرف سے میکسیمم ریلیف اور میکسیمم بینیفٹ دلوانے کے لیے یہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں, پروٹیسٹ کے ذریعے بھی اور ڈفرینٹ جو ہے وہ میتھڈالوجیز کو یوز کرتے ہوئے پبلک پالیسی کو انفلوئنس کرتی ہیں. دیر آر کرنٹلی 30,000 to 40,000 NGOs globally, and that number keeps expanding as the groups gain support and legitimacy. This includes many environmental organizations. یہ environmental policies کے لیے بھی جیسے گلوبل وارمنگ ہے ان کے جو زیادہ سے زیادہ جو انڈسٹریز لگائی جاتی ہیں, کارخانے لگائے جاتے ہیں, جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو پولوشن کا پرابلم ہے مثال کے طور کے اوپر, اس کو بھی یہ ڈیل کرنے کے لیے, اس طرح کے ایشوز کے لیے یہ پبلک پالیسیز کو اپنی فیور میں جو ہے وہ مولڈ کروانے میں انفلوئنشل ثابت ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس میں کوئی پرابلم ہو آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا, لیکچر کو سن لیجیے گا, کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.